हज
معلم وہاں کے بس والے آپ کی بلڈنگ کے پاس آئیں گے، سارے حاجیوں کو بٹھا کر کے مینا لے جائیں گے۔ کب لے جائیں گے؟ 7 تاریخ کو۔ 7 تاریخ آنے سے پہلے مکہ میں اگر آپ کو بہت لمبا ٹائم ہے تو آپ نفل عمرہ کرو۔ عائشہ مسجد گئے، احرام کی چادر ہوٹل میں باندھی بلڈنگ میں، عائشہ مسجد گئے، 2 رکعت احرام کی نفل نماز پڑھ لیے، سلام پھیرنے کے بعد نیت کر لیے، اے اللہ میں نفل عمرے کی نیت کرتا ہوں، ابا کے واسطے، امی کی طرف سے نفل عمرہ کرتا ہوں، یا دونوں کی طرف سے ایک ہی عمرہ کرتا ہوں، دوستوں کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، بڑا اولیاء کی طرف سے، یا میرے ساتھ میں آئے ہوئے تمام حاجیوں کی طرف سے عمرہ، میرے پورے رشتہ داروں کی طرف سے عمرہ، میرے پورے محلے والوں کی طرف سے عمرہ، یہ سب جائز ہے۔ افضل کیا؟ ہر آدمی کے لیے الگ الگ عمرہ کرنا افضل ہے۔ اگر کئی آدمیوں کو ملا کر ایک نفل عمرہ کرنا چاہے تب بھی جائز ہے۔ نفل عمرے میں بھی 4 کام کرنا، احرام باندھنا عائشہ مسجد سے، یا جیرانہ مسجد ہے، یا حدیبیہ یا پھر جدہ، یہ 4 جگہ ہے، عائشہ مسجد، جیرانہ مسجد، حدیبیہ، جدہ میں کسی بھی جگہ سے اپنے ہوٹل سے احرام کی چادر باندھیے، ان 4 جگہوں میں سے کسی بھی جگہ ٹیکسی میں جانا، آپ کی بلڈنگ کے باہر مین روڈ پہ ٹیکسی ملتی، عائشہ مسجد جدہ کا 10 ریال ایک آدمی صاحب کو لے جانے، پھر عائشہ مسجد سے لا کر حرم شریف کے بعد چھوڑو، تو آپ کے 10 ریال، آپ کی گھروالی کے 10 ریال، 20 ریال میں لے جانا۔ اگر حدیبیہ جانا ہے ایک آدمی کو 20 ریال لیتا، اگر جیرانہ جانا ہے اس میں ایک آدمی کو 20 ریال لیتا، وہ دور ہے۔ جدہ اگر جانا ہے اس میں بھی چاہے وہ 30 ریال لے لیتا۔ جدہ سے کوئی عمرہ کرنا نہیں، بہت لمبا ہے، 80 کلومیٹر، اکثر لوگ عائشہ مسجد جاتے ہیں، جیرانہ مسجد جاتے ہیں، یا حدیبیہ جاتے ہیں، تو وہاں جانا، احرام کی نفل نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہوئے سفر سے ٹوپی اتار دیا، عمرے کی نیت کر لیے، لبیک پڑھ لیا، آگے کار میں بیٹھ کر واپس حرم شریف میں وہ چھوڑ کر چلا جائے گا کعبہ۔ پھر آپ جائیں گے طواف کر لیں گے، ساتھ چل کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، پھر سارا وغیرہ صحیح کر لیں گے، اس کے بعد پلیٹ لگانا، یاد رکھو بہت سارے لوگ ٹرمر سے شیونگ کرتے نہیں ہوتا، ٹرمر سے بالکل باریک زیرو مشین سے وہ کرتے ہیں، نہیں ہوتا۔ بال اگر 1 فٹ سے زیادہ لمبے ہیں تب ٹرمر یوز کر سکتے ہیں، آپ کا قصر ہو جائے گا۔ بال اگر 1 فٹ سے کم ہے، کٹنگ میں 1 فٹ سے بھی کم آئیں گے، اتنے چھوٹے بال ہیں، تو پھر پلیٹ لگانا ضروری ہے۔ عورتیں تو ہمیشہ کٹنگ ہی کریں، عورت کے لیے گنڈ مارنا حرام ہے، ناجائز۔ ہر عمرے میں سر موڑنا ضروری ہے۔ ایک احرام کی چادر میں کئی عمرے کر سکتے ہیں، ایک عمرہ کر لیے، چادر صاف ہے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ ہر عمرے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، فرض یا واجب ہے۔ عمرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی غسل کرنا فرض یا واجب ہے، نہا لیے تو اچھا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو 7 تاریخ آنے سے پہلے بہت سارے دن ہیں، تو آپ نفل عمرہ کرو، نفل طواف کرنے حرم شریف جاؤ، اور حرم شریف میں زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے حرم شریف میں۔ اور اگر حج کو جانا ہے 7 تاریخ میں، تو 7 تاریخ
ابھی روکا کرنے لگ جائے جیسے 4 تاریخ ہے اب کہتے دن رہے 3 دن رہے آرام کرو حرم شریف بھی بن جاؤ نبی طواف کرنے اور نماز پڑھنے حرم شریف بھی بن جاؤ اپنے ہوٹل میں رہ کر کے آرام کرو کیونکہ آگے 5 دن بہت لمبا آپ کو چلنا پڑتا مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں نہیں چلنے والے حاجی صاحب بھی چلنا ویل چیئر والوں کو بھی چلنا پڑتا بعض جگہ اس لیے حاجی صاحبہ کیا کریں فل ریسٹ لیں حج کو 7 تاریخ میں جائیں گے اس سے 3 دن پہلے اپنے ہوٹل میں نیچے گراؤنڈ فلور میں مسجد ہوتی ہے وہاں جماعت بنا کر نماز پڑھیں یا ہوٹل کے باہر نکلیں گے مکہ شہر میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں نماز پڑھیں حج کے موسم میں مکہ شہر میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملا حج کے موسم میں عام دنوں میں زیادہ نہیں خیر یہ بات ہوتی اب آپ 7 تاریخ کو جانے والے ہیں کہاں مینا جانے سے پہلے کیا کیا لے کر جانا حاجی صاحب ایک احرام کی چادر اوپر ایک نیچے ایک اور ایکسٹرا چادر رکھ دو یہ جو اسکول بیگ ہے نا اسکول کا وہ لے کر کے جاؤ باقی 20 کلو کا بیگ 2 بیگ ہے نا 20 کلو کے وہ مکے کے ہوٹل میں چھوڑ دیا 7 کلو کا بیگ وہ بھی ہوٹل میں چھوڑ دیا اسکول بیگ وہ لے کر کے جائیے اس میں ایک احرام کی چادر ایکسٹرا عورتیں ایک ڈریس ایکسٹرا عورتیں کینچی رکھ لیں اپنے پاس مرد ریزر رکھ لیں صابن رکھ لیں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ رکھ لیں اور ضرورت کی دوائی ہے ڈرائی فروٹس ہے بسکٹ ہے مکسچر ہے اور چشمہ اگر کوئی استعمال کرتے ہیں تو ایک چشمہ لگا ہے کہ بیک میں بھی یہ گم ہو گیا تو وہ استعمال ہوگا چپل مضبوط رہنا چپل جو ہے مضبوط رہنا کیونکہ اگر چلنے میں آپ کی چپل ٹوٹ گئی پھر آپ کا حج قبول ہو جاتا گرمی بہت زیادہ رہتی ہے آپ بغیر چپل کے چلے گئے قیامت کا پورا منظر وہاں نظر آ جاتا اس سے چپل مضبوط رہنا یا پھر 2 چپل رکھ لو ایک پہن لو ایک لا کر رکھو اور سفر حج میں یہ مینا عرفات مزدلفہ میں آپ کو ٹینٹ میں رہنا پڑتا تو ٹینٹ میں موبائل چارج کرنے کے لیے جو کرنٹ کا سوئچ بورڈ ہوتا ہے وہ اے سی کے پاس ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر نیچے تک آپ کے موبائل کو لٹکائے گے تو ہو جائے گا پھانسی کی طرح اس لیے ایکسٹینشن بورڈ لیتے ہیں ایکسٹینشن بورڈ اس میں آپ کو آسان رہے عورت کا موبائل عورت کے پاس مرد کا موبائل مرد کے پاس عورت کا چارجر اس کے پاس مرد کا چارجر اس کے پاس عورت کے پاس بھی پاور بینک آپ کے پاس بھی پاور بینک یہ ضروری سامان ہے اس کے علاوہ 7 تاریخ سے پہلے آپ کی بلڈنگ میں نیشنل والے آئیں گے وہ آ کر کے آپ کو قربانی کا ٹوکن دیں گے قربانی میں کتنے لوگوں نے یس کیا ہے اشرفی میں اپلیکیشن ادانی اس کو بولتے ہیں ادانی اس کے لیے کتنے لوگوں نے یس کیا ہے 80% لوگوں نے کیا ہے باقی جن لوگوں نے نہیں کیا ان کو صرف وہاں قربانی دینی پڑتی ہے وہ کس طرح دیتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو جن لوگوں نے اشرفی کو پیسہ دے دیا ہے کہ آپ ہماری قربانی کر دو وہ کیا کرتے ہیں 7 تاریخ سے پہلے ٹوکن لا کر کے دیں گے قربانی کا وہ ٹوکن اپنے پاس رکھ لیں یہ ساری چیزیں لے کر کے تیار رہیں آپ کی بلڈنگ کے نیچے ریسیپشن میں اعلان لگے گا آپ کی بلڈنگ سے 5 بس جائے گی بنا فرسٹ بس میں بڑا والے بیٹھے سیکنڈ بس میں بڑا والے بیٹھے وہ سب شروع ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھ دینا اس حساب سے آپ کو ٹائم بھی لکھا رہتا ہے
کہ حاجی صاحب 7 تاریخ کو مغرب کے بعد آپ کو لے جائیں گے. بس نمبر 1 7 بجے جائے گی, بس نمبر 2 7:15 کو جائے گی. اس طرح ٹائم لکھا رہتا ہے. آپ کو کیا کرنا, وہ 7 تاریخ کو دوپہر میں غسل کرنا, غسل کر کے نہا لیے, دھو لیے, اگر بال وغیرہ صاف کرنے کی ضرورت ہے صاف کر لیے, ناخن وغیرہ کاٹ لیے, اچھا شاندار غسل کر لیجیے, احرام کی چادر باندھ لیجیے اور نماز پڑھیے. مغرب کے بعد نماز پڑھ لیجیے, احرام کی 2 رکعت نفل نماز. اس کے بعد کیا کرنا, نماز ہونے کے بعد سلام پھیرتے ہی سر کے اوپر سے ٹوپی اتار دیجیے اور نیت کرنی, اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, اس کو قبول فرما, آسان فرما. اس کے بعد لبیک 3 مرتبہ پڑھنا, تلبیہ. اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, بس کا ٹائم دیا ہوا ہے 7, لیکن بس آتی ہے رات میں 12 بجے, کیونکہ مینا میں ٹریفک ہے, راستے بھر میں گاڑیاں ہیں. 25 لاکھ حاجیوں کو 7 تاریخ میں ہی ایک ہی راستے میں جانا, تو کتنی زیادہ ٹریفک ہوگی. اس لیے بس کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کوئی گارنٹی نہیں. 7 لکھا ہے تو وہ صبح کے 7 بھی بن سکتے ہیں. ہم لوگ خود لاسٹ ایئر رات میں کبھی 12-1 بجے گئے تھے. ہماری بلڈنگ میں سے 2 بس والے 8 تاریخ کو صبح آئے. ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے حاجی صاحب کو کیا کرنا, صبر کرنا, زیادہ دینا. 7 بجے کو اٹھا لے ریسیپشن پر بیٹھے سے بھی ہم برا نہیں بول سکتے. خود انتظامیہ کو, خود وہ پولیس والے کو معلوم رہتا ہے کب پرمیشن دیتا ہے, ٹریفک والے کو خود معلوم رہتا ہے کہ یہ دروازہ کب کھلے. اس لیے آپ کو صبر سے رہنا. تو آپ کیا کریں, 7 تاریخ کو دوپہر وغیرہ میں نہا دھو لیں اور صرف احرام کی نماز پڑھ لیں, نیت نہ کریں, تلبیہ نہ پڑھیں. جب آپ بس میں بیٹھ جائیں, جیسے ہم فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ٹیک آف ہونے کے بعد نیت کیے تھے, اس طرح جب آپ مکہ میں 7 تاریخ کو بس میں بیٹھ جائے تب نیت کریں. عورت اگر پاک نہیں ہے تو ٹینشن ہے. پورا حج اللہ نے باہر رکھا ہے. مینا میدان ہے, عرفات میدان ہے, مزدلفہ میدان ہے, شیطان کو کنکر مارنا وہ بھی میدان ہے. طواف میں زیارت مسجد کا ہوتا ہے بس, باقی سارے کام مسجد کے باہر ناپاکی کی حالت میں کرنے والے. پاک ہونا ضروری نہیں, مینا جانے کے لیے, عرفات جانے کے لیے, مزدلفہ جانے کے لیے, شیطان کو کنکر مارنے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری نہیں. اس سے عورت کو پریشانی سے ہونا. پاک ہے تو نماز پڑھ لو, نہیں ہے بس نہا دھو کر کے اپنا جو بھی لباس ہے پہن کر کے بس میں بیٹھ جاؤ, بس میں نیت کر لو اور تلبیہ پڑھو. اب آپ کو بس لے جائے گی, مینا میں لے جا کر آپ کے ٹینٹ کے پاس چھوڑے. وہاں ٹینٹ کے پاس پہنچتے ہی وہ دروازہ ہے نا, اس کا آپ فوٹو لے لو. اس ہمارے ٹینٹ کے سامنے کیا ہے, اس کا ایک فوٹو لے لو. بلکہ آپ لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, اس میں گوگل میپ لوکیشن اوپن کرو. گوگل میپ لوکیشن کہ میں اپنی کس جگہ آپ کو لوکیشن دکھا رہا ہے, وہ لوکیشن جو ہے کسی گھر والے کے واٹس ایپ پہ شیئر کر دو.
تو وہاں سے اندر آنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ٹینٹس ہیں، ایک ٹینٹ میں 15 آدمی یا 16 آدمی، ٹینٹ اگر بڑا ہے تو 20 آدمی، اس طرح رہتا ہے۔ اس میں پھر ہر ٹینٹ کا نمبر الگ رہتا، 1 2 3 1 یہ 1 B، اس طرح لکھا رہتا ہے۔ کوئی آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ٹینٹ میں انٹر ہوتے وقت نمبر دیکھ لینا، میرا ٹینٹ نمبر کیا ہے، 1 یہ ہے، 2 B ہے۔ مرد کا کس طرف ہے، لیڈیز کا اس طرف، بس یہ بھی ایک ہی ہے۔ جیسے شادی میں پریگننٹ سے آپ انٹر ہوئے، یہ سب ملا کر کے ایک ہی ایریا ہے۔ اس میں مردوں کے ٹینٹ کی طرف، لیڈیز کے ٹینٹ دوسری طرف ہے۔ آپ لوگ کیا کریں، اندر جانے کے بعد عورت کو ایک ٹینٹ میں چھوڑ دیں، اس کا ڈبہ نوٹ کر دیں، اس کو بتا دیں میرا نمبر یہ ہے، اس کو یاد رکھیں، میری ٹائلٹ یہ ہے، ٹائلٹ میں جانا ہو جاؤ، پھر واپس اسی میں آ جائے۔ نماز پڑھنا ہے ہی پڑھو، سب کو نہیں کرنا۔ مرد اپنے ٹینٹ میں آ جائے، اپنا نمبر اس کو واٹس ایپ پہ بھیج ہو گیا۔ مینا میں آپ کو کیا کرنا، 7 تاریخ میں پہنچنے کے بعد ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی، 8 تاریخ آئے گی، فجر کی نماز پڑھ لو، پھر ظہر کا وقت آئے گا، ظہر پڑھ لیجیے، عصر کا وقت آئے گا، عصر پڑھ لیجیے، مغرب کا وقت آئے گا، مغرب پڑھ لیجیے، عشاء کا وقت آئے گا، عشاء پڑھ لیجیے۔ 8 تاریخ کو حاجی صاحب کو کرنے والا کام کوئی بھی نہیں، حج سے ریلیٹڈ 8 تاریخ کو کرنے والا کوئی کام نہیں، کیا ایک کام ہے بس، 8 تاریخ کو کیا کرنا، آرام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ حج کرنے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوا ہے، اتنا سامان لے کر کے آیا ہوا ہے، اپنا سارا سامان مکہ میں چھوڑ کر کے آیا ہے، ٹینشن ہے کیا ہوگا مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں۔ اللہ فرماتا ہے نو ٹینشن، تو سو جاؤ۔ 8 تاریخ کے حج کا کوئی کام نہیں، بس زندگی بھر کے جو کام ہے وہ ہے نماز پڑھنا، باقی کوئی کام 8 تاریخ میں کرنے والا حج کا کوئی کام نہیں۔ آرام کرو، آرام کرو، اب آرام کر لیے، 9 بجے 8 بجے ناشتہ لا کر کے دے۔ حج کے 5 دنوں میں حج والا کھانا دیتا ہے، آپ کو اب یہ نہ بریانی چکن یہ دے نہیں سکتے نہیں، وہاں کے ساتھ کھا کے دے، وہ آپ کو پسند آ بھی سکتا ہے نہیں آ سکتا، پسند آیا تو کھا لیے، نہیں پسند آئے تو شکایت نہیں کرنا، خالی دانت لگانے کے بعد تھوڑا کھا لینا، جوتا پہنا، یا ٹینٹ سے باہر نکلو، تھوڑا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ چل کے جائے، یہ ہوٹلس ہیں، مینا کے اندر بھی دکانیں ہیں، وہاں گرم گرم روٹی ملتی، دودھ ملتا، تھوڑا بہت سالن بھی ملتا، بسکٹ ہے، کیلا ہے، سیب ہے، کیا کرو گے خالی ہوتا ہے، سب ملتا ہے، آپ وہاں سے خرید کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن ہر ٹینٹ کے قریب میں ہوٹل نہیں ہے، یہ ٹینٹ میں قریب ایک ہوٹل ہوگی، پولیس والے نے مجھے تو بتا دے گا، آپ وہاں جا کر کے اگر واپس آنے کا راستہ معلوم ہے تو جاؤ، نہیں تو نہیں، کیونکہ پورے مینا کے اندر ٹینٹ ایک ہی غلط ہے، راستے بھی ایک ہی جیسے ہیں، بس نمبر الگ الگ ہے۔ اگر آپ کو ٹیلنٹ ہے تو جاؤ، ورنہ جو آپ اپنے ساتھ مکہ سے آتے ہوئے ڈرائی فروٹس لے کر آئے، کچھ لے کر آئے، پوپڑ لے کر آئے، گوشت کا کچھ نہیں بلا رہے۔ بہرحال تو ناشتہ بھی دیں گے، دوپہر کا کھانا بھی، شام کا بھی، چائے بھی دیتے وہاں، تو انشاءاللہ خیر کرتے ہیں، گرم پانی بھی رہتا ہے، باتھ روم میں ہر چیز کا وہاں انتظام رہتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو 8 تاریخ کو آپ کو کیا کرنا، آرام کرنا اور حج سے متعلق باتیں سیکھنا، ناشتہ وغیرہ ہو گیا، نیند پوری ہو گئی، اور حاجی صاحبان خالی بیٹھے ہیں تو کیا کرنا ہے، گھروں میں بیان میں حضرت بولے نا، سماچار کا کرنا بول، ایک دوسرے سے پوچھ لینا، کل 9 تاریخ میں کیا کرنا، پرسوں 10 تاریخ میں کیا کرنا، 11 تاریخ کیا کرنا، 12 کو کیا کرنا، حج کے ارکان کو سیکھیں، مینا کی فضیلت، عرفات کی فضیلت، مزدلفہ کی فضیلت، یہ فضائل اعمال کی ساری کتابوں میں ملا تھا، اب اس کو پڑھیں سنیں، اور ایک بات یاد رکھیں،
عائشہ مسجد سے عمرہ ہونا نہیں، ہم لوگ بولتی میں سننا میں 100 بار منع کریں جبھی کرنے کو آپ نے کر لے ہو گیا تو ہو جاتے میں وقت ہم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو عائشہ مسجد سے عمرہ کرنا نہیں، ایک سفر میں 21 عمرہ کرنا سننے سوال ہی نہیں، خالی سوتا رہا، اس کے بعد سے میں دوسروں کو ایسا بولتا رہتا میں تم نہیں کرنا چاہتے مت کرو، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی باضابطہ حدیث ہے، عائشہ مسجد سے متعدد صحابہ نے کافی عمرے کیے، ایک سفر میں کئی عمرے لمبی اس کی تفصیل ہے بہرحال، تو یہاں سے آپ جو سیکھ کر کے جاتے ہیں وہی کیجیے، وہاں کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 تاریخ کا کام ہو گیا، نماز پڑھنے سب کچھ ہو گیا، اب نماز کا بھی ایک مسئلہ سنو امپورٹنٹ، حج کے سفر میں مسافر والی نماز پڑھنا ہے یا قصر والی نماز پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت نماز پڑھنا ہے فرض یا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، یہ 4 رکعت والی جو نماز ہے آپ کو 2 کر کے پڑھنا ہے یا 4 پڑھنا ہے، یہ مسئلہ اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے، مکہ مکرمہ جس دن آپ پہنچیں گے اس دن سے لے کر حج کو جا کر مینا عرفات مزدلفہ یہ سب جا کر واپس مکہ آنے تک، یعنی 12 تاریخ کی شام تک، اگر آپ 13 تاریخ کو وہاں مطلب شہر کو گھر آتے ہیں تو 13 تاریخ کو واپس آنے تک، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو آپ کو مکہ میں بھی نماز پوری پڑھنا، مینا عرفات مزدلفہ میں بھی نماز پوری پڑھنا، 4 رکعت پڑھنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ کب ہے جب کہ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہو یا اپنے لوگ جماعت بنا کر کے پڑھتے ہیں، وہاں کے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، جیسے حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں، مکہ ہوٹل کے سامنے مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو پوری نماز پڑھائیں گے نا، آپ کو پوری نماز پڑھیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا آپ لوگ ہی جماعت کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے اکیلے یا بنا عرفات مزدلفہ میں، اس وقت کا مسئلہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ پہنچنے سے لے کر حج پورا ہو کر واپس مکہ کو آنے تک 15 دن یا اس سے زیادہ بنتے ہیں، تب آپ کو پوری نماز پڑھنا 4 رکعت، اگر 15 دن سے کم بنتے ہیں تب آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی۔ سمجھ آ گیا؟ مینا کو جانے سے پہلے آپ حرم شریف کا ٹائم ٹیبل لکھ کر کے جائیں، حرم شریف میں بدر کے نام کتنے بجے، زوال کتنے بجے، ظہر کے نام کتنے بجے، عصر کی کتنے بجے اور مغرب اور عشاء کا ٹائم کتنا، یہ سب لکھ کر کے جائیں تو مینا میں کسی ٹائم میں اپنے ٹائم میں آرام ہو، جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں، جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں گے، نیچے کا اٹھا ہے حصہ وہ بہت موٹا رہتا گدا، اس میں پیشانی نہیں ٹوٹتی، سزا نہیں ہوتا، اس لیے وہ پورا حصہ اٹھا کر کے سائڈ میں رکھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، اس کے بعد پھر بچھانے ڈال کے سو آرام کریں۔ عورتیں کے لیے آسان نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، عورتیں اپنے اپنے ٹینٹ میں سنگل نماز پڑھتے ہیں، جو عورت پاک نہیں ہے وہ لبیک پڑھتی رہے، لبیک اللہ اکبر، تسبیح پڑھتے رہے، درود شریف پڑھے، دعائیں پڑھ لے، فلا نام ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی کتاب ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف نہیں پڑھنا اور نماز نہیں پڑھنا۔ اب 8 تاریخ کو شام میں آپ کے ٹینٹ کے سامنے سے بس جائے گی، کہاں جائے گی؟ عرفات۔ 8 تاریخ کو رات میں لے جائے گی، رات سے لے کر 9 تاریخ کو صبح تک بس جاتے ہیں۔ بہت سارے آدمی کیا کرتے ہیں، کوئی دیکھتے نہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں صبح میں نہیں جا سکتے، بہت رش ہوتا بسوں میں،
سو رکھے گا اونٹا چھوڑا ہے یا اسی اسکول کو لے کر کے جاؤ ہمارا وزن کم ہے اس میں انٹر ایگزٹ شیٹ بھی ہونا دوسرے باتیں بچھا کر کے آرام کرنے کے لیے ایگزٹ شیٹ اور مینا میں ایک دودھ پیکٹ ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دودھ کو روش فرمایا تو مینا میں ایک دودھ کا پیکٹ لے لو یا پھر مکہ سے خرید کر لاؤ وہ دو دن تک خراب نہیں ہوتا ہے آپ جو ہے وہاں جا کر پی سکتے ہیں عرفات تو عرفات آپ بس میں بیٹھ کر کے 8 تاریخ کو رات میں چلے جائیں گے 9 تاریخ 8 تاریخ کو رات میں عرفات میں آپ نے ٹرین کے پاس لے جا کر چھوڑے عرفات میں بھی ٹرین مینا کے اندر فیسلٹیز بہت زیادہ عرفات کے اندر بھی فیسلٹیز ہے لیکن مینا کے مقابلے میں تھوڑا کم رہتا ہے مینا کے اندر ایک ٹینٹ آتا ہے 20 آدمی عرفات میں ایک ٹینٹ میں 200 آدمی پورا اوپن رہتا ہو بڑا ہال عرفات میں بڑا ہال ہوگا 200-300 آدمی اس میں رہتے ہیں اور مینا کے اندر کتنے ٹینٹ 15 آدمی پھر سپیٹ پھر 15 آدمی پھر 15 ایسا ہوتا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہوگا جو بھی ضروریات وغیرہ ہے مینا میں ہی آپ فارغ ہوتا ہے کہ زیادہ اچھا اور ان 5 دنوں میں جتنا کم کھائیں گے اتنا فائدہ مسالے کی چیزیں کھاؤ بار بار آپ کی سویدھا حسین کا کام کروانا ہے خالی پانی پیتے رہو فریش جوس کھاتے رہو تربوز سیب کیلا سمجھ آ رہی بات اس میں آدمی کو آسان رہتی ہے طاقت فریش جوس کھا لینے کی طاقت رہے گی انشاءاللہ تھوڑا بہت کھاتے ہو حضرت بولے ٹیکس لگا کے آگے پھر آواز سن رہا ہے بڑی مشکل ہے تو ایک حساب سے آدمی کو کھانا کھانا تاکہ باتوں وغیرہ جانے کی ضرورت نہ پڑے تو 8 تاریخ کو رات میں آپ عرفات چلے جائیں گے عرفات میں آرام کرو عرفات میں صبح ہوگی فجر کی نماز پڑھ لیجیے فجر کی نماز کے بعد ایک پوائنٹ یاد رکھنا آج کون سا دن ہے 9 تاریخ ہے 9 تاریخ کو فجر سے لے کر بولیے 9 تاریخ کو فجر سے لے کر 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے مرد کے اوپر بھی عورت کے اوپر بھی امام کے اوپر بھی مقتدی کے اوپر بھی مرد حضرات زور سے پڑھیں گے عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے تکبیر تشریق کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سمجھ آ گیا ایک بات پڑھنا واجب کب ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تو 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کو عصر تک یاد رکھنا ہے مسئلہ اگر کسی وجہ سے بھول گئے چھوٹ گیا تو بس چھوٹ گیا اللہ سے معافی مانگنا فرض نماز پڑھ لیے سلام پھیر کر اٹھ کر چلے گئے ختم اس کا ٹائم ختم ہو اور اللہ سے بس معافی مانگنا 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ لیے ناشتہ کر لیے بڑا آرام کر لو اس کے بعد اٹھ کر کے نفل نمازیں پڑھیں 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھیں قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ کر لیں 20 تسبیحات کا اہتمام کر لیں سورہ یاسین اس طرح آپ لوگوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں یہ ساری معمولات مینا میں بھی کرنا ہے عرفات میں بھی کرنا ہے عرفات میں خاص کر کے اول کلمہ 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 بار درود ابراہیم 100 بار اور سورہ ناس 100 بار یہ 4 تسبیح پڑھنے کی خاص فضیلت ہے اس لیے عرفہ والے دن فجر کی نماز سے لے کر عصر تک ان 4 تسبیحات کو کسی وقت پورا کیا 100 مرتبہ کیا اول کلمہ یا چاروں کلمہ پڑھے تو اور اچھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے تو جاؤ، راستہ کھلا ہے تو جاؤ، ورنہ مت جائیے، کیونکہ مسجد نبوی جانے کے لیے اگر آپ نکلے اور راستہ بند ہے تو واپس نہیں آ سکتے۔ آپ کا بیگ عرفات میں ٹینٹ میں ہے، آپ ظہر کی نماز حج کے امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آئے۔ مسجد نبوی نہیں معلوم آپ کو؟ مسجد نبوی معلوم ہوگا؟ نبوی اصل میں نبوی ہے، میدان عرفات میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد نبوی اس کا اصل تو وہاں حج کا امام آ کر کے ظہر کی نماز عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائے گی۔ پہلے اذان ہوگی، ظہر کی 2 رکعت پڑھائیں گے، سلام پھرتے کھڑے ہو جائیں گے، عصر کی 2 رکعت پڑھائیں گے اور خطبہ بھی دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ٹینٹ بالکل مسجد نبوی کے قریب میں ہے تو جاؤ، ورنہ مت جاؤ۔ اکثر حاجی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے چکر میں جاتے ہیں، پھر واپس اپنے ٹینٹ تک آ نہیں سکتے، پورے راستے بلاک ہو جاتے ہیں، بیوی الگ ہو گئی، بچے الگ ہو گئے، یہ الگ، وہ ادھر ہوتے ہیں، وہ ادھر ہوتے ہیں، دونوں کام شامل ہو جائے گا۔ اس سے آپ مسجد نبوی بچ جائیے، اپنے ٹینٹ میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لیجیے، پھر عصر کا وقت آئے گا 4-5 بجے عصر کی نماز پڑھیے۔ ٹینٹ میں اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹینٹ میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا۔ مسجد نبوی میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہ مسجد نبوی کی اسپیشلٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نے اسی جگہ امامت کرا کر کے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھایا، تو وہ اسپیشلٹی دوسری جگہ پر نہیں۔ اس لیے آپ عرفات میں اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لیجیے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیجیے، دونوں نمازوں کو اکٹھا عرفات کے کسی بھی ٹینٹ میں جائز نہیں، صرف مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جائز ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب عصر کا مکہ مکرمہ پہنچنے سے مکہ مکرمہ پہنچنے سے لے کر حج کو جا کر واپس آنے تک 15 دن اگر لگتے ہیں تو مکہ میں بھی اور مینا عرفات مزدلفہ میں بھی آپ کو 4 دن لگاتے ہیں۔ اگر 15 دن سے کم لگتے ہیں تو مکہ میں بھی مینا عرفات مزدلفہ میں بھی 2 بھی لگاتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب کہ اکیلے نماز پڑھے یا آپ کی لوگ امام بن کے نماز پڑھائیں، وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ لوگ کمپلیٹ نماز پڑھا ہوگا۔ آگے بھی ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے۔ پہلا عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ لیے، عصر کے وقت میں عصر پڑھ لیے۔ یہ جو دعا کا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہر کے وقت سے ہی دعا میں لگ جاتے ہیں، تو آپ بھی کیا کرو، ظہر کے بعد بھی اپنے ٹینٹ میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگو، 10 منٹ کھڑے ہو گئے، 15 منٹ کھڑے ہو گئے، دعا مانگے، تک دیر بڑے کب دوسرے تصویر پڑھ لیے، پھر کھڑے ہو گئے تو دعا مانگی، اور خاص کر کے عصر سے لے کر مغرب تک دعا مانگی، عصر سے لے کر مغرب تک دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد پھر آپ دعا میں لگ جائیے، کھڑے ہو گئے۔ عورتیں بیٹھ کر بھی دعا مانگیں یا وہ کھڑی ہو کر کے دعا مانگنا چاہے دعا مانگ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، یا مرد عورت سب باہر نکل کر کے آئے، ٹینٹ سے باہر نکل کر کے آئے اور دعا کے لیے کھڑے ہو گئے عصر سے مغرب تک۔ یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں کیا دعا مانگنا، مغرب سے لے کر مغرب تک کیا دعا مانگنا، جو دعا چاہے آپ مانگیں۔ یہ آج کا دن ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
مسلمان سب کی آواز ایک ہے، سب کا لباس ایک ہے، سب کا سر کھلا ہوا ہے، سب اللہ کے سامنے دو لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے دعا مانگو، ماں باپ کے لیے مانگو، رشتے داروں کے لیے، میرے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگیے۔ اور یہ دعا خاص کر کیجیے، اے اللہ میدان عرفات میں خود جیسا گنہگار آ گیا ہے، میرے جیسے بہت سارے میرے بھائی ہندوستان میں ہیں جو مجھ پر نہیں آ سکے، اے اللہ ان سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تیرے پاک گھر کی زیارت نصیب کر۔ آمین سب کے لیے دعا کیجیے، آپ کے ہم نے دعا ضرور قبول ہو۔ تو اصل سے لے کر مغرب تک آپ کو دعا مانگیں، اس کے بعد مغرب کا وقت ہو جائے گا، مان لیجیے 6:15 پر مغرب کا وقت، مغرب کا وقت ہو جائے گا، تب آپ کو میدان عرفات چھوڑ کر جانا، کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے۔ تو 9 تاریخ کو مغرب کا وقت شروع ہو جانے کے بعد آپ کو میدان عرفات سے باہر آنا، آپ کا ٹینٹ تلاش میں ہے، ادھر مزدلفہ، میدان عرفات کا بارڈر ہے، 6:15 بجے تک آپ کو اس کے اندر رہنا ہے۔ تو آپ کے ٹینٹ سے آپ چل کر جائیں 6 بجے اور آتے آتے یہاں 6:15 ہوا، ابھی آپ اندر ہی ہیں، جائز ہے، آپ کے ٹینٹ سے ابھی آپ نکل سکتے ہیں باہر، لیکن باہر جو کرنا ہے عرفات سے وہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد نکلنا، اس سے پہلے تک اندر چاہے جتنا بھی ہو۔ عرفات کا جو بارڈر ہے مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ بارڈر سے آگے نہیں بڑھنا، سمجھ آ گیا؟ اس کے اندر ہی رہنا، وہ 6:15 بجے تک، مثال کے طور پر ٹائم نہیں، ایگزامپل دے کر بول رہا ہوں، مغرب کا ٹائم شروع ہونے تک عرفات کے اندر ہی رہنا، وہ لکھا رہتا ہے عرفات ایٹس کے لکھا ہے، اس کے اندر ہی رہنا۔ اس کے بعد کرانا جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو وہاں سے آپ چل کر کے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ۔ عرفات سے مزدلفہ جانے کا طریقہ کیا ہے؟ 20 طریقے ہیں۔ نمبر 1، میٹرو ٹرین 6 منٹ میں چل گئے، عرفات سے مزدلفہ 6 منٹ میں میٹرو سے جا سکتے، لیکن میٹرو ٹرین میں بیٹھنا تو 4 گھنٹے رہنے پڑے، تھوڑا کتنا ہوا ترمیم 4 گھنٹے سے ٹرین میں بیٹھ گئے تو 6 منٹ، بیٹھنے کے بعد سے پورا دوسرا کام آپ کا ٹرین میٹرو اسٹیشن کے قریب ہے، بالکل آسان ہے، سر کر کے آپ 8 گھنٹے میں میٹرو میں چڑھ سکتے ہیں۔ خدا کا خاصہ ہے 500 میٹر بھی آپ کا ٹرین دور ہے میٹرو اسٹیشن سے، پھر آپ کو 3-4 گھنٹے رہنے لگا ہے۔ اور دوسرا، آپ کے پاس میٹرو کا پاس بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے میٹرو کا آپشن ہو بھی کیا ہے اپلیکیشن میں، تو 7 تاریخ سے پہلے آپ کی بلڈنگ کے ہنسوٹی والے جس کا قربانی کا ٹوکن دیں گے، ایسے ہی میٹرو کا بھی ٹوکن دیں گے پاس، تو اگر یہ تو آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن کیا ہے؟ بس میں جانا۔ آپ مینا سے عرفات بس میں آئے نا، وہی بس والا عرفات سے مزدلفہ کو لے جاتا ہے، بس میں بھی آپ بیٹھ کر کے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی پریشانی، بس میں آپ بیٹھ جاؤ، ٹائم لے لو، 6:15 بجے بس میں بیٹھے، آپ بس نکل گئی، ایک قدم آگے بڑھا، 1 گھنٹے کے بعد تمہیں کھڑکی سے باہر دیکھے تو تمہارا ٹینٹ گرتا ہے، وقتہ ہل جاتی بس ہو، ٹریفک زیادہ ہے، 25 لاکھ کا وزن، تو جو لوگ انتہائی معذور ہیں بیچارے، چل نہیں سکتے، ویل چیئر والے ہیں، کوئی دھکا دینے والا ہے لیکن اٹھنا وہاں نہیں، وہ دھکا دے سکتا، یہ سب بیچارے جو مضبوط قسم کے ہیں نا، وہ بس میں بیٹھ جاؤ یا میٹرو میں چلے جاؤ۔ ویل چیئر والے اگر میٹرو میں جانا چاہیں ان کو
کے دنوں میں عرفات سے مزدلفہ پیدل جانے میں جو مزہ آتا ہے زندگی میں کسی اور جگہ نہیں آتا. پوری زندگی میں آپ کہاں کہاں چلتے ہیں, کہاں کہاں گھومتے پھرتے ہیں. عرفات سے مزدلفہ جانے کا جو راستہ ہے, خاص کر اپنی امی کو لے جاتے ہوئے یا اپنی بیگم کو لے جاتے ہوئے جو آپ جائیں گے نا, اس میں جو مزہ آئے گا پوری زندگی میں کہیں نہیں آتا. اس لیے میٹرو کو چھوڑو, بس کو چھوڑو, خود سے جاؤ. آج کے دن پورا بھی جوان ہو جاتا, لگیج کم رہنا. لگیج اگر زیادہ ہے تو حاجی صاحب چل نہیں سکتے. سمپل بیگ رکھو, سارا سامان مکہ میں چھوڑو. سمپل بیگ رکھو تو آرام سے چل سکتے. تھوڑے دور چلو, آدھا گھنٹہ تھک گئے بیٹھ جاؤ, بولو کیا کیا کھانے کا ایڈوانس کھاؤ, پانی پیو, باتھ روم ہے. عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے رائٹ سائڈ بھی ٹائلٹس, لیفٹ سائڈ بھی ٹائلٹس, پینے کا پانی, ہر چیز کا انتظام ہے. آرام سے آپ جا سکتے ہیں. راستہ اس قدر صاف ہے, رن وے جیسا نظر آتا آپ کو. ایئرپورٹ کا رن وے اس قدر صاف ہے, لٹل کو سو سکتے, بالکل صاف ہے راستہ. لاکھوں غازی چلتے رہتے. مصیبت اگر سب کے اوپر آتی نا, کافی پریشانی نہیں ہوتی. کل آپ کے محلے میں جنازہ ہوا, سب لوگ آتے. کورونا میں نہیں مرتے تھے, وہ بھی افسوس کریں نا, کورونا مرنا کر, کیونکہ مصیبت سب کے اوپر آ رہی تھی نا. تو آج کے دن سب لوگ چل رہے ہیں, مرد بھی, عورت بھی, بچے بھی, بڑے بھی. اس لیے اس میں چلنا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ چلو. اتنا سمجھ میں آ گیا, اب آ جاؤ بورڈ میں سمجھ گئے. یہ پورا کیا ہے, تھیوری ہے, تھیوری. اب یہ پریکٹیکل. یہ کیا ہے, مکہ. یہ کیا ہے, مینا. نظر آتا ہے یہ مینا, یہ مزدلفہ, یہ لاسٹ پہ عرفات. 7 تاریخ کو بس والا آپ کو مکہ سے مینا لے جاتا. شام میں آپ مینا میں رہیں. 8 تاریخ کو صبح ہوئی, وہ 8 تاریخ کو آپ شام تک مینا میں رہیں گے, نمازیں پڑھ لیں گے, حج وغیرہ سیکھ لیں گے. پھر 8 تاریخ کو رات میں مینا سے عرفات کو آپ کو بس والا لے جاتا ہے. مینا سے عرفات, بیچ میں مزدلفہ بھی آتا ہے, لیکن عرفات میں لے جا کر بس والا چھوڑتا ہے. تو عرفات پہنچ گئے 8 تاریخ کو رات میں, تو 9 تاریخ آئے. 9 تاریخ کو یہاں فجر کی نماز پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد ظہر بھی پڑھ لیں گے. ظہر کے وقت میں, عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں گے. عصر اور مغرب کے بیچ میں خاص کر کے کھڑے ہو کر کے دعا کر لیں گے. پھر مغرب کا وقت شروع ہو جانے کے بعد عرفات سے آپ کو مزدلفہ جانا. میٹرو سے بھی جا سکتے ہیں اور بس سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ بہت مصیبت ہے. جو مزدور ہے, معذور ہے, بالکل چل نہیں سکتے, ویل چیئر میں لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہے, وہ بس میں جاؤ, میٹرو میں جاؤ. انتظار تو میرا کرنا پڑے گا, لیکن وہ پہنچ جائیں گے مزدلفہ. باقی سب لوگ پیدل میں جائیں, یہ سب سے زیادہ فریش آپشن. اب دیکھیے, عرفات سے آپ کب نکلیں گے, 9 تاریخ کو مغرب کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نکلیں گے. نماز نہیں پڑھنا, پوری زندگی پوری صاحب بولتے رہتے نماز پڑھو, نماز پڑھو. آج بولتی پڑھو, آزان ہوئے تو بولتے کہ دکان والا نماز سنے گئے تو آزان ہو گئے, چلو. آج کیا مغرب کا ٹائم ہو گیا, کبھی مولوی صاحب بھی نماز نہیں پڑھنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. کتنا بھی بڑا حضرت بندے میں پڑھتی رہتے ہوئی ہوتی نہیں وہاں. ایسی سورہ پڑھنا تو مغرب میں تب بھی نہیں ہوتی. تو مغرب کی نماز ہے نہیں پڑھنا, مزدلفہ میں جا کر پڑھنا. 6:15 بجے مغرب کا وقت شروع ہو رہا تھا. مثال کے طور پر تو آپ نماز پڑھے بغیر یہاں سے نکلیں گے, چلتے جائیں گے, تھک گئے, بیٹھ جاؤ. رائٹ سائڈ میں, لیفٹ سائڈ میں ٹائلٹس ہیں, میدان ہے, ٹھنڈی ہوا ہے,
پھر باتھ وغیرہ جانا ہے چلے گئے. پورے راستے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ مزدلفہ کتنی دور ہے, مزدلفہ اتنی دور ہے. کسی حادث صاحب کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. پورے راستے کے اندر بورڈ لگے ہوئے مزدلفہ اتنی کلومیٹر کتنا ہے. تو عرفات سے مزدلفہ پورے راستے میں چل کر کے جائیں گے. راستے میں بعض لوگ آپ کو نظر آئے رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں خالی میدان میں نماز پڑھتے ہیں. معلوم ہے مسئلہ اور ٹریننگ کا نہیں ہے, ان کو معلوم ہے, انہوں نے سمجھ نہیں. 7:30 بول رہا ہے مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا, چلو نماز پڑھ لو, تو نماز پڑھا لیں. جائز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حاجی صاحب آج کے دن جب تو مزدلفہ پہنچے گا اسی وقت تیری مغرب کا نماز کا وقت شروع ہو. پورے سال اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. آج کے دن عرفہ کے دن مغرب کا ٹائم اللہ نے حاجی صاحب کے ہاتھ میں کر دیا. تو 10 بجے گیا تو 10 بجے مغرب کا وقت شروع ہے. تو 11 بجے گیا تو 11 بجے تیرے لیے مغرب کا وقت شروع ہے. تو رات میں 1 بجے گیا تو 1 بجے تیرے لیے مغرب کا وقت شروع. تو اس راستے بھر میں جو حاجی صاحبان ادھر ادھر نماز پڑھتے رہتے ہیں, بیچاروں کو مسئلہ معلوم نہیں اس لیے پڑھتے رہتے ہیں. وہاں بیچاروں کو بولا بھی ہے کہ حاجی صاحب کا چلو تو میں میرے آپ کو ہاں اسے مسئلہ نہیں بولنا, تمہیں دوسرا میں نے مسئلہ پوچھا ہے. ہمارے اندر ہے تو ٹھیک ہے, باقی نئے آدمیوں سے کسی سے مسئلہ پوچھنا بھی نہیں, مسئلہ بولنا بھی نہیں. وہاں مختلف مسلک کے لوگ آتے ہیں, وہ جو کرنا وہ صحیح, جو کرنا صحیح. کسی سے لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, بحث نہیں کرنا, سب صحیح کرے گا. عرفات سے مزدلفہ اس طرح پہنچے. اب یہاں ایک مین پوائنٹ ہے. عرفات سے مزدلفہ جب میں آیا نظر پلی سے کم آیا. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے بیچ میں بس 100-120 پہ آتی. جب گاؤں قریب آتا ہے ٹریفک زیادہ ہے تو 50-40-20 میں 10 میں بھی جانا پڑتا بس. ایسے ہی حاجی صاحب اور عرفات سے مزدلفہ راستے میں جاتے ہیں نا, ایک دم 100 جاتے رہتے حاجی صاحب پورے میدان میں آج چلتے رہتے. لیکن ویسے ہی مزدلفہ کے قریب آئے تھے, رش بہت زیادہ ہے. آرس کے جیسا چلنا, بالکل لیڈیز کی طرح, دلہن کی طرح چلنا پڑتا ہے. اس طرح بھیڑ رہتی ہے, لیکن گھبرانا کسی کو نہیں, ڈرنا کسی کو بھی نہیں, کیونکہ سارے وہاں حاجی صاحب ہیں نا, کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر اطمینان سے جاتے رہے. لبیک پڑھتے رہیے, چلتے رہیے, لبیک پڑھتے رہیے, چلتے رہیے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. یہاں بورڈ نظر آئے گا, مزدلفہ کارڈز کلیئر کر کے بورڈ نظر آئے گا. وہ بورڈ نظر آنے تک چلتے رہنا, اندر چلے جانا. بہت سارے حاجی صاحبان وہ بورڈ نظر آنے سے پہلے ہی ادھر میدان میں بچھانا بات میں سوتے رہے. حاجی صاحب صاحب مزدلفہ بورڈ نظر آ گیا, آج کہیں مزدلفہ نہیں, جو صبح اندر آنے سو گئے. آدھے گھنٹے میں اتنے گھنٹہ بورڈا ٹائٹ ہو گئے تو پھر ان کو اندر جاتے. سمجھ آیا؟ اس واسطے آپ کو یہاں نہیں رکنا, بورڈ کے اندر انٹر ہونا. آج ٹریننگ کہاں ہے؟ جب میں کوئی فنکشن آتی, باہر بورڈ ہے, ادھر رکھ کے اندر آتی نا, تو مزدلفہ کے اندر جانا. تو بورڈ نظر آ گیا, وہ آپ آرام سے چلتے جاؤ, فوراً ہاتھ پکڑیے, دعا پڑھتے ہوئے گئے. اندر جانے کے بعد بھی مزدلفہ کے انٹرنس میں رش بہت زیادہ رہتا. تو حاجی صاحب کیا سمجھتے ہیں, مزدلفہ پورا پھول ہو گیا ہمارے بعد 25 لاکھ 50 لاکھ آ گئے, دیکھو کام بھی کرا رہے ہیں, ایسا سمجھتے ہیں. نہیں, اندر بہت جگہ خالی ہے. سبھی سونا ہے حاجی صاحب, جو اسٹارٹنگ میں پوری جگہ کور کر لو بیٹھے. آپ کو کیا کرنا, مزدلفہ کے اندر جانے کے بعد اور چلتے رہو. ہتھی خالی ہے, دودھ کھانے میں کیا ہے. عرفات سے
के अंदर एंटर होने के बाद एक मस्जिद है मशअरे हराम, मस्जिद मशअरे हराम, बहुत बड़े बड़े मीनार उसके, वो मस्जिद नजर आती, वो मस्जिद तक हिम्मत करके चलते चले जाओ, चलते हुए आपको रास्ता नहीं मिलता, पूरे हालात रही तो ऊपर से गुजरेगा ना तो गले ऊपर तो हमने बड़े सो महाराज सुनी उनको कितना समझे तो उठते नहीं करता पूरे गाड़ी के साथ खत्म हो गया चल सकते रहना पड़ेगा समझ आई विश्वास से किसी को कुछ नहीं बोला थोड़ा थोड़ा गाली भी नहीं करती बात बोला उन्होंने से जाते रहे तो वो गाली भी देते रहे आप लोग इसकी तरह तवज्जो नहीं करना हाँ अब मैं आराम से थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे धीरे धीरे आपको जगह खुदी नजर आएगी जब आप उस मस्जिद के करीब पहुंचेंगे ना एकदम क्रिकेट के मैदान की तरह पूरा खाली मिला वहाँ आराम से आपका रेसिडेंशियल बिछाओ औरत है उसका वो बिछा ले रेस्ट ले लो मुजल्लिमा में एक पूरा चक्कर आएगा आराम से रेस्ट ले मैं कहता हुआ बारह अगले वक्त बहुत है सुबह के आधार से पहले तो नहीं पड़े आज के आराम करो रेस्ट लो बाथरूम में राइट साइड में बाथरूम में जाओ आओ औरत को सिग्नल दे दो ना औरत को सिग्नल बाथरूम के पास दे रहे हैं क्या दोगे मुस्तलिफा में बन गए तो फिर शैतान करके बोलेगा औरत को सिग्नल मत दीजिएगा औरत को अपने साथ ले जाइए उसका आइडेंटिटी दिखाइए ये तुम्हारा है घर के बाहर और नहीं साथ में जाकर हमें रेसिडेंशियल के पास वो दिखा दो फिर आप अपने आइडेंटिटी दिखाकर हमारे होकर के आओ वज़ू वगैरह कर दिए अब आप मगरिब की नमाज पढ़ लो अज़ान दे दो आहिस्ता आवाज से मर्द पीछा है जमात बना लो ऐसे क्यों नहीं तो मर्द और औरत ये दोनों जमात बना लेते पहले मगरिब की 3 रकात फर्ज पढ़ ले सलाम फेरते ही क्या करना नहीं पढ़ना मगरिब नमाज सलाम फेरते ही क्या करना कलमा 9 तारीख को फजर की नमाज से लेकर 13 तारीख को असर तक हर फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरते क्या करना तकबीर तशरीफ पढ़ना यहाँ सबसे गलती हो जाती है 9 तारीख को रात में निकल करके गुजर पाए तो मगरिब इशा एक साथ पढ़ी ना यहाँ असर ही छूट जाता तो मगरिब की नमाज सलाम फेरते ही तकबीर तशरीफ पढ़ लो फिर फौरन खड़े होके फिर इशा की नमाज अगर आप 3 हैं तो 4 पढ़िए मुसाफिर हैं तो 2 रकात पढ़िए उसके बाद मगरिब की सुन्नत फिर इशा की सुन्नत अगर हिम्मत है तो डायरेक्ट फिर नमाज वितर की नमाज पढ़िए फिर आराम करिए फिर आधा घंटा आराम कर लिए बाद में आना कल छूटने के बाद कल रात मेरे पास मुंबई से पता नहीं कहाँ से फोन आया एक औरत का बोले मशहूर आते हमारे गाँव से कपड़े लेने के लिए शैतान को मारने के बाद से इंडिया से ट्रांसपोर्ट शैतान को जो कंकर मारते हैं ना वो मुस्तलिफा में सुनना यही सुन्नत है यही तरीका इधर उधर से लेकर नहीं जाना कपड़ा आप लेकर के जाओ बहुत सारी औरतों को मैं जानता हूँ जो अपने हाथ से थैली बनाती शैतान को मारने के कंकर रखने के वास्ते तो थैली लेकर के जाओ जमजम रखने के वास्ते बैग में वो थैली रखो जमजम के लिए थैली सीलो सवाब मिलेगा कंकर यहाँ से ले लेगा पहला तो मुस्तलिफा में इशा की नमाज वगैरह पढ़ लिया आराम कर दिए अब आपको क्या करना कंकर चुनेगा कहते कंकर 70 कंकर का साइज का लंबाई में खजूर की गुठली उससे ज्यादा लंबा नहीं होगा मोटाई में आबूली चना आता ना आबूली चना उससे ज्यादा मोटा है बात बोल रहा मोटे मोटे गुंडा ले तो ज्यादा बड़े बड़े नहीं लेना
छोटे छोटे वो कितना काबुली चना मतलब राती ना चना बोला चना मोटाई में इतना लंबाई में ज्यादा से ज्यादा खजूर की गुठली चारे आता है वो चारे में छोटे बच्चे गोली खेलते हैं कच्चे होता है कम ऐसे क्या कहते हैं ना 70 चूना अपना कंकर खुद से चुने तो सवाल औरत को भी ले जाओ जो आप ही सुनो सवाल अगर लगे हुए हैं आप लोग के लिए चुनकर ले जाए कोई बात नहीं 70 आपके लिए 70 उनके लिए एक कंकर आपको साफ करके रख लेना उनके मट्टी में से आप डालेंगे ना उनकी उसमें कोई गंदगी वगैरह लगी हुई हो तो वो 70 कंकर पानी में साफ कर लो और कपड़े की थैली है तो उस तरह रख लो प्लास्टिक के पेपर में रखना मरना का होता उसके पास से जाते हुए 70 कंकर लेते हैं निगाह पहुंचते वो 50 हो जाते कवर प्लास्टिक का बढ़िया अंदर रस्ते में 20 कंकर के गए तो 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख को शाम होते होते दूसरे आदमी साहब एक दो एक लोग कंकर रहे दो लोग आदमी साहब मिला है कंकर मांग रहे तो इससे कपड़े की थैली है तो सही है या फिर प्लास्टिक का बाटल आता ना इतनी थैली है कंकर छोटा बाटल उस तरह तो बहुत अच्छा लगता जैसे आदमी आप पहले उस तरह इस तरह 70 कंकर चुनिए आप सो जाओ रात हो गई सुबह हुई सुबह से पहले हिम्मत है तहज्जुद पढ़ जाओगे तो नो टेंशन जरूरत नहीं बात लोग दूसरे हाजी साहब को चेक कर दिया अकाउंटेंट है हो बात हाजी साहब कौन है अकाउंटेंट हिसाब बनाते रहते हैदराबाद में बैंक से लेकर बहुत करते रहते हैं कितना बार पड़ता उन्हें कितनी तस्वीर पड़ता है करता उनका काम ही जो अपना नहीं देखते दूसरा करते हैं तो मुजफ्फरपुर में मीरा में हाजी साहब थका रहता बेचारा हाली बरस कर तो सोता रहता दूसरा एकदम थका रहता पड़ता सुबह होने के बाद मैं सो गए थे नानी भी पड़ा ऐसा होता नानी पढ़कर किसी पर एहसान नहीं किया इसको डांट डपट करके अपनी नींद को दबाया वैसे काम नहीं करता तो सुबह होने के बाद फजर की नमाज पढ़ लीजिए वहाँ मस्जिद के पास आप देखा उस मस्जिद में फजर के अज़ान हो पूरे साल में कालिमा मगरिब के अज़ान ये फजर के